بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ابن آدم پسروری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن. سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں. اور دوسری جو بات کرنی ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، حقوق العباد کے حوالے سے ہے، عبادات کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر اسلام جو ہمارا دین ہے اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادات کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ دے. تو یہ تو ایک ہے عبادات ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے. لیکن یہ عبادات نہیں ہیں. عبادات میں معاملات بھی ہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں، آپ معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کا کردار جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے، یا لوگ آپ کے کنڈکٹ سے، آپ کے رویے سے ناراض ہیں، یا آپ لوگوں کے نام ڈالتے ہیں، کسی کو اس کے رنگ کے حوالے سے آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ کالا ہے، کسی کو آپ اس کے قد کے حوالے سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کوئی معذور ہے تو اس کو اندھا یا جو بہرا ہے اس طرح کہہ دینا، یا گونگا کہنا، تو یا کوئی کسی کو عذر ہے وہ چلنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو اس کو لنگڑا یا لولا کہہ دینا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے یقینی طور پر جس کا آپ نام ڈالتے ہیں، جس کو اس نام سے اس طرح پکارتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے آپ کہ آپ کے رویے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے جتنی کسی کو تکلیف ہوتی ہے اتنا آپ کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. یعنی وہ گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی تدارک نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کرے. تو ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے، اور خاص طور پر جو لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں جب ہم ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ان کی عیب بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے نام ڈالتے ہیں، اور تضحیق کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں. اسی طرح آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کہ آپ کسی مخالف شخص کے خلاف جس کی یعنی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، یا کسی سیاسی جماعت کا کوئی ایسا بندہ ہے، مخالف جماعت کا رہنما ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ اس طرح کے القاب لکھیں گے، ایسی باتیں لکھیں گے، یا کوئی بیہودہ اس پہ الزام لگا دیں گے اخلاقی طور پر. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم جان بوجھ کر یہ سارے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. تو میرا آپ کو مشورہ ہے، تجویز ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی پر اسلام کو لاگو کریں. آپ کی عبادات، اس کے علاوہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے، اور لوگوں کو بلا وجہ رنج نہ دیں، ان کے نام نہ ڈالیں، ان کو برے القاب سے نہ پکاریں. اور خاص طور پر وہ چیز جس کا اس کو خود، یعنی ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنا ظاہر قد خود تو نہیں بناتا، اس کی اگر آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، یا وہ سن نہیں سکتا، یا بول نہیں سکتا، یا اس طرح ہے کہ وہ اس کا رنگ جو ہے سیاہ ہے، تو جب آپ، یا وہ کسی ایسی برادری سے ہے جس کو آپ تضحیق کے طور پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی محنت کش ہے بیچارہ، یا وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو بہت اعلیٰ کام نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں، تو اس کو اس کے پیشے کے حوالے سے ذلیل کرنا، یا اس کے نام سے، یا اس کی کوئی معذوری، کوئی اس کا ایسا عیب آپ کے ہاتھ آ جائے پھر اس کی تشہیر کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور مہذب لوگ جو ہیں جن کی تربیت اچھے انداز سے ہوئی ہے، اور جو مسلمان ہیں خاص طور پر، ان کے بالکل یہ سیب نہیں دیتا. یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ دوسروں کو آپ دکھ نہ پہنچائیں اپنی گفتگو سے، اپنے رویوں سے. اور ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا ہے کہ دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے. تھینک یو ویری مچ.